السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ اور میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں بنیر کے علاقے بشونے میں۔ یہ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، لیکن اس گاؤں میں جتنی تباہی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ناظرین، آپ اس کو سیلاب کہیں، آپ اس کو عذاب کہیں، آپ فلیش فلڈ کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن عام عوام جو لوگ یہاں کے رہائشی ہیں، جو یہاں کے باسی ہیں، ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ ان کے گھروں میں کی دیواریں تک نہیں رہیں، چھتیں تک نہیں رہیں، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ تمام افراد متحد ہیں، ان میں اتفاق ہے اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر امدادی کارروائیوں کی بات کی جائے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، میڈیکل کیمپس بھی یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں، اس کے ساتھ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ پاک فوج کی یہاں پہ گاڑیاں بھی دکھائی دیتی ہیں، ان کا ریلیف کا کام بھی چل رہا ہے، افواج پاکستان بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، یہ تمام افراد جو ہیں ابھی سیلاب زدگان ہیں، ان سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں تو ہم لوگوں نے ان کو ٹریک پہ کیسے لے کر آنا ہے، ان کی جو نارمل زندگی گزرتی تھی، عام زندگی گزرتی تھی، اس کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ صرف امداد کچھ نہیں کر سکتی، ان لوگوں کی نوکریاں، ان لوگوں کے کاروبار، ہر چیز تباہ ہوئی ہے۔ آپ کو میں ڈیٹیل میں دکھاؤں گا کس حد تک یہاں پہ تباہی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے بات کریں گے، جانیں گے کہ کس وقت یہ ہوا، اب تک کس حد تک کام ہو چکا ہے اور حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کس حد تک جو میڈیکل کیمپس ہیں وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیف کیمپس ہیں وہ کس حد تک ہیلپ کر رہے ہیں۔ آپ کو سچ دکھائیں گے، میں ساتھ رہیے گا۔ بھائی وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام خیریت جی، سے ہیں؟ خیریت ٹھیک ہے، ہے امن ہے، اللہ کا احسان ہے جناب۔ بھائی، نقصان بہت بڑا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ازالہ کوئی نہیں ہے، انسان کو گھر اپنا بہت عزیز ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں پہ رہتا ہے، جس جگہ پہ رہتا ہے، ابھی کیا حالات ہیں، بس کدھر حالات۔ رہ رہے ہیں، کہاں پہ گئی فیملی، کہاں؟ آپ کا تو پورا گھر تباہ ہو گیا، آپ نے بتایا۔ ہاں سر، بالکل ہمارا گھر مکمل طور پر تباہ ہو ٹھیک ہے، گیا وہ ہے تو اس ہے ہی نہیں، سیلاب نظر ہی میں۔ نہیں آ رہا نا۔ نہیں آ رہا ہے بالکل۔ جی، بہہ اور گیا۔ مطلب جو زندہ لوگ کے اور رشتہ داروں کے گھروں پہ ہے سر۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جانوں کی بچت ہو گئی ہے؟ ہاں بالکل ہو گئی ہے، الحمدللہ تو 9-10 جانیں بچ گئی ہے سر۔ 9-10 جانیں بچ گئی ہیں، تو کیسے پتہ لگا تھا آپ کو، کیسے نکلے ادھر سے؟ کس طرح سر؟ جب سیلاب آنے والا تھا تو اس سے جی پہلے کیسے نکلے؟ سر، میں خود نہیں تھا اس ٹائم پہ، میں سواری کیا تھا، میں پیپر تھا میرا، اچھا لیکن جب میں 2 بجے واپس آیا تو یہی صورتحال تھا سر۔ اچھا، جب واپس آئے ہیں تو گھر نہیں تھا؟ نہیں تھا بالکل۔ تو گھر والے بچ گئے؟ اللہ کا اگر شکر ہے۔ جی بالکل، میرا فیملی خود جو ہے وہ سیف ہے، لیکن میرا جو باپ ہے، والدہ ہے، میرا بھائی ہے، اور ساتھ چچا دو اور چچیا اور اس کے فیملی جو ہے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے سر۔ 23 افراد ہمارے گھر کے شہید ہو گئے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، والد اور والدہ بھی؟ ہاں جی، بھائی ان کے ساتھ تھا۔ بھائی بھی تھے؟ جی سر، اس اچھا، کا تو فیملی تھا۔ ٹھیک ہے، تو مل گئے ہیں، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے جی، آپ کا اتنا بڑا دکھ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس پہ، ظاہر سی بات ہے، والدین سے آگے اور بھائی بہنوں سے آگے تو کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں تو اب کہاں پہ دفنا دیا، ان کی یس تدفین سر، ہو گئی ہے؟ ہمارا وہ آخری علاج جو تھا وہ کل شام کو ملا ہم کو، ہمارا چچا کل کا۔ شام کو؟ ہاں جی، اچھا جی، ہم نے دفن کیا سر۔ ٹھیک ہے، تو یہیں پہ کہیں پہ ملی ہیں ڈیڈ باڈیز نہیں، یا؟ یہ تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر پیر بابا کے علاقے کے آس پاس۔ ٹھیک ٹھیک، تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے کیا یا نہیں، ریسکیو چلا؟ ریسکیو پولیس تمام ادارے جو ہے وہ ایکٹیو تھے اس دن، اور آج تک بھی ایکٹیو ہے، کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس تو اب الفاظ نہیں ہیں، آپ نے اتنی بڑی، میں یہ سمجھا تھا کہ صرف آپ کا گھر تباہ ہوا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ والد، والدہ، بھائی نہیں اور نہیں سر، 23 افراد ہمارے 23 افراد آپ جان کے بحق گھر کے، ہوئے ہیں اور بالکل۔ آپ ابھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بھائی جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 23 افراد ان کے گھر کے چلے گئے ہیں۔ ہمارے اگر خاندان میں کوئی فوتگی ہوتی ہے، وہ ہمارا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، ہمارا خونی اس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے اور وہ قریبی ہوتا ہے، تو ہم لوگ تیسرا کرتے ہیں اس کا، ہم لوگ 40واں اس کا کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہم قبر پہ جاتے ہیں، ہم سے دکھ نہیں ختم ہو رہا ہوتا۔ لیکن میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں یہ بھائی اس طرح کھڑے ہوئے ہیں، کس طرح ان کے منہ پہ یہ بات کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی ہمت چاہیے، اتنا حوصلہ چاہیے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کو کیسے حوصلہ دیں، کیونکہ ایک اگر گھر کے 23 افراد جو ہیں وہ چلے جائیں، انکلوڈنگ اس میں شامل ہو آپ کے والد اور آپ کے والدہ، تو وہ کتنا بڑا دکھ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں میں ایگزام کے لیے گیا، میں باہر گیا پیپر کے لیے، میں واپس آیا تو گھر ہی نہیں تھا، اور گھر میں ساتھ ساتھ نہ بھائی تھے، نہ والد تھے، نہ والدہ تھی۔ ایک عذاب ہے، آپ اس کو جو بھی کہیں، لیکن اب ہم لوگوں نے اس کے ساتھ جینا ہے، اور ہم لوگوں نے صحیح جگہ پہ، سیف جگہ پہ ان لوگوں کو منتقل کرنا ہے۔ ان کا بہت بڑا نقصان ہے۔
اگر آج حکومت یا ہم مل کے ان کو کروڑوں روپے بھی دیتے ہیں نا تو وہ کروڑوں روپے ان کے نہ والد کو واپس لاتے ہیں، نہ ان کی والدہ کو، نہ ان کے بھائی کو، نہ ان کے گھر کے جو باقی افراد ہیں جو سیلاب میں بہہ گئے. لیکن ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی باقی فیملی ہے ان کو کسی محفوظ جگہ پہ منتقل کریں، متبادل ان کو کوئی دیں. یہ تمام افراد جو اب یہاں پہ سیلاب والی جگہ کی زد میں ہیں، کل پھر سیلاب آئے گا، کل پھر مونسون کی بارشیں آئیں گی، کل پھر اسی طریقے سے تباہی ہوگی اور وہ گھر بہہ جائیں گے. تو متبادل جگہ پہ منتقل کرنے کی ضرورت ہے. اور ان لوگوں کو میں بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے، ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ سر بس کچھ نہیں چاہتا ہوں، جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے، جی. اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے اور انسان اس کو چاہیے کہ وہ برداشت کر لے. سر آپ کی ہمت کو داد دیتے ہیں. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ ٹھیک اللہ. ٹھاک ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہم ادھر آئے تھے خدمت کے لیے. اچھا تقریباً تیسرا دن ہے ہمارا ٹھیک ادھر ہے. گھومتے ہیں. کل ادھر سائڈ پہ ہم نے 5 انسانوں کو نکالا تھا مردے حالت میں. ٹھیک ہے. 2 دبا ہوا. 2 لیڈیز تھی اور ایک بچہ تھا اور 2 مرتے. اس سائڈ پہ ہم نے نکالے تھے. ایک گھر کا تھا. اچھا ایک گھر کے تھے. ابھی تک کتنی یہاں سے اموات ہو چکی ہیں اور کتنی ڈیڈ باڈیز نکل چکی ہیں؟ تقریباً 154 ڈیڈ باڈیز نکل چکی ہیں ادھر سے. 154 اسی جگہ سے. اسی جگہ سے. یہ کہاں سے بہہ کر آئی ہیں؟ یہ جو گھر ہیں یہ جو اس سائڈ سے ہے نا تقریباً 13 آسمانی پانی جو ہے نا کلاؤڈ براسٹ یہ 13 نیچے آئی ہیں. تقریباً 9:30 بجے کے بعد یہ حادثہ پیش آئے. تو ایک ساتھی سے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 9:30 بجے کے بعد سارا گاؤں کا حالت بدل چکا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو بادل پھٹا ہے اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. یہ بتائیں سر کہ امدادی جو کاروائیاں ہیں وہ ٹھیک چل رہی ہیں؟ الحمدللہ حکومت بھی بروقت ہیں. خصوصاً ہمارا بیرسٹر صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گوہر علی صاحب وہ بھی اس جگہ کا ہیں. اس تھوڑی آگے اس کی گاؤں ہیں ڈگر. اور ہمارا ڈائریکٹ چیئرمین سید فرجہان بادشاہ وہ بھی اس جگہ کا ہیں. سارے بروقت آئے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب بھی آئے تھے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپیل کی کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، دورہ کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں، کیونکہ ابھی تو اتنی کیجویلٹیز ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کو اموات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اموات کے ساتھ ساتھ زخمی بہت افراد ہیں، ان کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے میڈیکل کیمپس میں، ٹھیک ہے، جو امداد کی جا رہی ہے وہ ٹھیک کی جا رہی ہے؟ ٹھیک کی جا رہی ہیں جی. یہ اسی حالت میں ہے نا ادھر تقریباً سارے لوگ ادھر کے نا وہ یا تو ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں ان کی. ہاں جی. زخمی ان میں ہے ہی نہیں. پہلے دن میں زخمی تھے وہ ابھی بھی اسپتال میں ایڈمٹ ہے. اچھا ہاں جی. ادھر جو کیمپ لگے ہوئے ہیں صرف ان لوگوں کے لگے ہوئے ہیں جو خدمت کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے کیمپ لگے ہوئے ہیں. جو خدمت کے لیے آئے ہیں اور وہ اگر بیمار ہو جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں سر؟ میں تو ہوں اس منیر کا، لیکن اسلام آباد میں رہتا ہوں. اچھا تو یہ منیر کے لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں. اچھا مدد کے لیے آئے ہیں. تو کیا آپ نے دیکھا جی، کیسا پایا یہاں پہ؟ کیونکہ جب آپ یہاں پہ آئے ہوں گے آپ نے جو حالات دیکھے ہیں وہ تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ حالات تو میں نے پیچھے سے 15 کلومیٹر سے دیکھے ہیں، جو 15 کلومیٹر تک لوگ اتنی ہی افیکٹ ہے جتنا یہ اس گاؤں والے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اتنا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے پورا پاکستان 1 سال بھی خدمت کرے تو کم پڑے گا. ایسا ہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں سامان نہیں لاؤ، پیریشیبل آئٹم نہیں لاؤ، اور ان کے لیے چاول لاؤ، ان کے لیے گندم لاؤ، خود ہی پیسیں گے یہاں پر، اور ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں لاؤ جو 1 سال تک ان کا کم از کم چل سکے. ٹھیک ہے. کیسے پیسیں گے سر؟ یہاں پہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں رہنے کی پر جگہ نہیں یہاں ہے. کا بڑے محنت کش لوگ ہیں. اب ابھی ہم نکلیں گے تو یہاں 10 چکیاں لگ جائیں گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر یہ لوگ خود بھی محنت کش ہے. پھر یہ ہے کہ یہاں پر انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. جو مر گئے شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے. ایسا ہی ہے. اب ان کے پیچھے کوئی راہ نہیں. اب 20 شہید ہو گئے تو 2 رہ گئے. اب ان 2 کو ہم کیا مدد دیں؟ اب یہ میرے ہاتھ میں لفافے ہے، میں لے کے پھر رہا ہوں. مجھے کوئی مل نہیں رہا ان کا وارث کہ میں ان کو یہ پیسے دے سکوں. میں کیش لے کے آیا ہوں اس لیے کہ کسی کو کیش دے دو تو کل خرچہ کرے. نہیں ہے جی یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. میں کس کو دے دوں؟ آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں. لاؤ کوئی آدمی تاکہ میں ایک لفافہ اس کو پکڑا دوں. یہ میرے ہاتھ میں لفافے ہیں، میں پیسے لے کے آیا ہوں، کیش لے کے آیا ہوں. مجھے ڈونیشن آیا پورے ملک دبئی سے، مجھے ڈونیشن آیا. اچھا آپ لوگوں کو ڈونیٹ کیا لوگوں نے کیا آپ کو؟ میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں کیپٹن وقاص شہید کا فادر ہوں. یہ پورا بنیر مجھے جانتا ہے. اچھا جی میرا بیٹا شہید ہوا ہے، وہ یہاں اس کا مزار ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ سارے مجھے جانتے ہیں. اس طرح جو دبئی میں ہے نا وہ بھی مجھے جانتے ہیں، ٹرسٹ بھی کرتے ہیں.
तो उन्होंने बैंक पे मुझे बहुत सारे ठीक है, मुझे पैसे ये भेजे। बताएं आपको क्या लगता है यहाँ पे जो हालात हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है, इमदाद का काम हो रहा है, ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा है? मैं तो इतने अप्रिशिएट करता हूँ कि इमीडिएट गांव वाले सबसे पहले पहुँचे हैं। ठीक है, फिर जो दूर दराज की 20-15 किलोमीटर जो दूर वाले लोग थे वो भी जवान घर खाली ठीक है। करके इधर मदद के लिए आए। ठीक। मदद के लिए तो बहुत सारे ठीक लोग है। आए थे। हुकूमती जो काम है, इकदामात हैं, उनसे सेटिस्फाइड हैं, उससे मुतमईन हैं? हुकूमत खुद कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। ठीक। अब ये है कि ये इतना आसान काम नहीं है, इसका सर्वे करना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है। और मरकजी हुकूमत भी अपना फंड इशू करे, सूबाई भी सिर्फ एलानात से नहीं, इनको प्रैक्टिकली 1 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करके इनको घर देने। ये सिर्फ इन लोगों के घर नहीं गए जो पूरी वाश हो गए, जो सारे शहीद हो गए। यहाँ से मैंने कहा ना कि 15-20 किलोमीटर तक लोगों के घर, लोगों की दुकान, लोगों की फसलें, लोगों के खरबों रुपए का नुकसान है। खरबों रुपए का नुकसान है। अगर हुकूमत कहती है कि ये गांव है बस हो गया, नहीं, ये पूरा ये गरीब बुनीर है, इसमें जितना भी मदद आ जाए वो कम पड़ेगा। ठीक है। इसमें मालदार लोग हैं ही नहीं, सारे ज़कात वाले लोग हैं। अब इनके इतना बड़ा आफत आ गया, किसी का चारपाई भी गया है तो 1 साल तक अपने लिए चारपाई नहीं खरीद सकता। यहाँ के अच्छा। गरीब लोग हैं सारे। ठीक। यहाँ तो 2-2 कनाल और 3-3 कनाल ज़मीन है। यहाँ अच्छा। पर जागीरदार नहीं है। यहाँ के मजदूरकार कराची में मजदूरी करके बच्चों को भेजते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को अभी? मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत सूबाई और मरकज़ी जी, दोनों हुकूमत यहाँ पर टिक टाक कैंप लगाए ठीक है। और यहाँ पर 1 साल तक वापस न जाए। और वो यहाँ तो पर कहते हैं कि बिलियंस हमने इमदाद में दिए हैं, और वो जो बिलियंस हैं, ठीक है, वो अभी सबसे ज्यादा लग रहे हैं इसी इलाके में। नहीं, उस पे सर्वे करना पड़ेगा, हुकूमती सर्वे, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। चेक बैलेंस। फिर ये है कि जब इनको ये नुकसान हुआ तो ठीक ये है। नहीं चाहिए कि इसी जगह फिर घर बना दे। यहाँ पर इस पूरी बुनियाद में अच्छे लोकेशन है, उस पर कॉलोनियाँ बनाए और इन लोगों को उधर शिफ्ट करें। कल ये घर गिरेगा, इस घर को आप देख लें, कैमरा घुमा के देख लें। अब ये घर इसमें क्या रह गया? अभी कल ये घर रह जाए। ये तो सिर्फ ये नहीं है कि एक क़यामत आ गई, एक पानी आ गया। इधर तो बहुत 1000 दफ़ा पानी आते हैं। ये देखो पहाड़ों पे ये लकीरें। बिल्कुल। तो अगर इस पे और थोड़ा सा और पानी आ गया तो ये भी बह जाएगा। ठीक तो है, ये है कि हुकूमत को फौरन इन घरों को बचाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद इनके लिए अच्छी लोकेशन पे कॉलोनियाँ बना दे, उसमें शिफ्ट कर दे। ठीक ये है। मुनीर के लोग हैं यहाँ, ये पीर बाबा ये का तो मकान यहाँ पे फिर पानी आएगा, फिर से अगर घर बनाएंगे तो बह यही के चले जाएंगे। यही, तो बिल्कुल। यहाँ नहीं, हाँ जी, वो सर्वे हो जाए कि यहाँ ठीक है। तक कोई आफत नहीं आएगी, ठीक नीचे है। का पानी जहाँ का पे नहीं आएगा। लैंड डोनेट हो सकता है, जमीन मिल सकती है, कोई जी, कर जी। दे, जो अमीर आदमी नहीं, है वो कर दे, हुकूमत खरीद ले, हुकूमत खरीद के- सकता है, खरीद इसमें के कोई दे वो दे। नहीं है। ठीक और जहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है ना, वो भी अच्छे लोग हैं, ठीक वो है। भी वो डोनेट मैंने कर देंगे। सुना है कि बिल्कुल वो मदद करते हैं अपने जी, भाइयों जी। की, यहाँ पे सबके साथ जी हैं, हाँ, खड़े जी हाँ, हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। कहाँ से आए हैं सर? स्वाबी से जी। सवाबी से आए हैं आप? यहाँ पे जो देखा है आपने, देखने के बाद क्या तासुरात हैं आपके? बस यहाँ के हालात जो है से जो नागुफ्तगी है ये। मतलब ये कि इन हालात को देखते हुए दिल काम जाता है कि अल्लाह ताला ऐसा ही है की जी। ये बेचारे सारे इलाका जो है ना सारा पथरी और पत्थर बन ये गए गुरबा हैं यहाँ पे, मसाकीन है और सारे गुरबा किस्म के कमज़ोर लोग हैं, जी। उनके जो है पूरा गांव जो है मिलियामेट हो गया जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लाशें पता नहीं कहाँ कहाँ मिली है। बिल्कुल अब ऐसा ही। तक जो है काफ़ी लाशें ऐसी है जो अभी तक मिली भी नहीं है। तो ये बस अल्लाह तो ताला आप लोग रहम यहाँ करे। पे ये देखने के लिए आए हैं या आप लोग कोई इमदादी नहीं, कार्रवाई के लिए आए हमने हैं? अपने गांव सवाबी जो है ना छोटा लाहौर के साथ हमारा गांव बेका, अच्छा जी, हम वहाँ से आए, थोड़ा सा सामान कुछ पैसे रकम जमा करके इकट्ठा यहाँ पर- करके आए हैं, जी, यहाँ इन पे लोगों आए के लिए हैं। आप जब दे- यहाँ पे आए, आपने जब देखा यहाँ पे जो हालात हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि हुकूमत काम कर रही है, जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीमें काम कर रही हैं, वो ठीक काम कर रही हैं? इसके बारे में तो तसल्ली बख्श काम नहीं है जी। तसल्ली बख्श नहीं है, नहीं। क्यों? तो ये जो है ना अभी तक मेरा ख्याल में जो है ना इस इलाके में ये अवाम आई है जी, और जो है ना हुकूमती लोग मेरा ख्याल में अभी तक पहुँचे भी नहीं। ठीक है। अपने जो है ना जो प्राइवेट तंजीमें हैं अपनी मदद आपके तहत अपने लगे पास हुए जो लोग हैं। आप लगे कितनी हुए- देर से यहाँ पे हैं? हम अभी तकरीबन 15-20 मिनट हुए अभी तक। अच्छा, अभी आए हैं। सर, आप कह रही हैं कि अपनी मदद आपके तहत आपने अभी इन जो लोगों से बात तंजीम की? है वो काम कर रही है, लेकिन हुकूमत को जिस तरह हेवी मशीनरी चाहिए ना, वो अभी तक नहीं है।
اور اپنی مدد آپ لوگ کا دیہات والے لوگ جو قریب قریب لوگ ہیں وہ بھی اپنی مدد آپ کام میں مصروف ہے، لیکن جو کام حکومت کی تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں افواج پاکستان تو دیکھنے کو ملتی ہے ہاں، یہاں پہ۔ افواج پاکستان نے ماشاءاللہ بہت بڑی قربانی دی ہے، اپنے تنخواہ کا ہیلپ دی ہے اور ٹھیک ہے، ابھی اور مصروف ہے۔ فاؤنڈیشنز بھی ہیں یہاں پہ بہت ساری مختلف جو کام فاؤنڈیشن آئی ہے اور تقریباً جی مصروف ہے، بہت قابل کام کر تحسین رہی کا ہیں۔ یہ عمل۔ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ایک گھر مکمل تباہ ہو چکا ہے، اور صرف یہ گھر نہیں ہے، اس طرح کے سینکڑوں گھر موجود ہیں جو کہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ریلنگز لگی ہوئی تھیں، اس کی کھڑکیاں تھیں، اس کی دیواریں تھیں، سب تباہ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ان کے اوپر اتنی بڑی آفت آ جائے گی اور ان کے گھر بہہ جائیں گے، ان کی چارپائیاں بہہ جائیں گی۔ ناظرین یہ غریب لوگ ہیں، یہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ایک چارپائی خریدنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور اگر دیکھا جائے تو ریلیف کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی لاشیں نکل رہی ہیں، ابھی بھی لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ان کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب ہم لوگوں نے کوئی پرماننٹ حل نکالنا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پورے باغات بہہ گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں، بھینسیں تھیں، گائے تھیں، وہ بھی بہہ گئی ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے کہیں کچھ جوڑ کے رکھا ہوا تھا کہ ہمارے شاید بڑھاپے کا سہارا ہوگا، شاید ہم لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں گے، کچھ کر لیں گے اس سے، لیکن وہ سب بہہ گیا، وہ سب تباہ ہو گیا، اس گھر کی طرح جیسے یہ گھر تباہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگوں نے ان کی مدد کیسے کرنی ہے۔ بہت سارے گھر ہیں، آپ کو تمام حالات دکھائیں گے، بازار کے بازار ڈوب گئے ہیں، میں آپ کو وہ دکھاؤں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم جی، کیسے عالمگیر بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہاں پہ آئے، اتنے دور سے آئے، ظاہر سی بات ہے آپ امداد کے لیے آئے ہیں اور ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے کیسا پایا ابھی یہاں پہ؟ دیکھیں ابھی تو جو بھی متاثرین ہیں، یہ گاؤں بشونی یہ سب سے زیادہ متاثرہ گاؤں تھا، ٹھیک ہے، اور تو یہاں جو متاثرین ہیں وہ اس وقت اسٹیٹ آف شوق میں ہیں، اور ان کے گھر سے درجن سے زیادہ افراد شہدا ہیں، مسنگ ہیں، ابھی تک ڈیڈ باڈیز نہیں ملی، تو وہ بس ان سے دعا ہی کی جا رہی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آس پڑوس کے گاؤں نے ان کی امداد بھی کی، ان کے کچن کا، ان کے ہر چیز کا دھیان، راشن کا دھیان رکھا، خیال رکھا۔ تو ہم بھی امدادی سامان تو لائے، لیکن اس وقت ہم جو ہمیں وہاں گاؤں والوں نے بھی بتایا کہ ابھی وہ اس سٹیٹ میں نہیں ہے کہ ان سے امداد کی کوئی بات کی جا سکے، ابھی سٹور کیا جا رہا سارا سامان۔ ہماری مقامی یہاں پہ بنیر کی ٹیم ہے فکسڈ کی، وہ لسٹ ان کے پاس موجود ہے، ان کی گھر کی دہلیز تک وہ سامان پہنچائیں گے۔ جو سامان ہم لائے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ سامان ہے، ایسا نہیں کہ وہ جلد خراب ہونے والا ہے، یعنی اس میں کچن کا سامان بھی ہے، برتن سے لے کے چولہے تک، سلنڈر، گیس سلنڈر تک، اور جیری کین پانی کا، اس کے ساتھ وہ کھانے ہیں جو جلدی خراب نہ ہوں، تو ایک لمبا عرصہ وہ گزار سکتے۔ تو اب ہم گھر تک پہنچانا، ہم نے لوگوں کی دہلیز تک پہنچانا عزت کے ساتھ، کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور بڑے غیرت مند لوگ ہیں، یعنی ان حالات میں بھی اگر ہم کسی سے کہتے کہ آپ اپنی لسٹ دیں، تو وہ آگے سے کہتے کہ اگر میں لسٹ دوں گا ایسا نہ ہو کہ میں ناانصافی کر دوں، میں اپنے رشتہ دار کے نام ڈال دوں، تو آپ لسٹ مجھ سے نہ لیں، آپ علاقے کی ایک کمیٹی بنی ہے، وہ آپ کو لسٹ اوورآل کیسا پایا آپ نے؟ کیونکہ میں نے تو یہاں پہ ایک دو چیزیں بازار سے لیں، انہوں نے پیسے نہیں لیے، ایون ان لوگوں سے نہیں لے رہے جو یہاں پہ آ رہے ہیں، جو امداد لے کر آ رہے ہیں، وہ وزٹرز ہیں۔ آپ نے کیسا پایا یہاں پہ اوورآل جو نظام چل رہا ہے اس کو، اور کمی پیشی کہاں پہ آپ کو نظر آئی کہ کمی کوتاہی رہ گئی ہے، جو ہمارا حق بنتا ہے ہم وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میری نظر میں اس وقت پورے پاکستان کا ہر مکتبہ فکر یہاں پہنچا ہے، ہر سوشل آرگنائزیشن یہاں پہنچی ہے، ہر میڈیا یہاں پہنچا ہے، آرمڈ فورسز یہاں پہنچی ہے، ساز و سامان لے کے ریسکیو ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، تو کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ اصل چیز چیلنج جو ہے وہ آگے کا مرحلہ ہے، یہ تو وقتی جو ایک کیمپین ہوتی، میڈیا ہائی لائٹ کرتا، لوگوں کا جذبہ بھی ہوتا وغیرہ، لیکن آگے ان کے مکانات بننے ہیں، آگے ان کی معیشت چلنی ہے، ان کے کھیت تباہ ہو گئے تو معاش تو وہیں سے تھا، ان کا روزگار کا سلسلہ، تو یہ سب چیزیں حکومت نے اعلان بھی کیے ہیں، حکومت یہاں میں نظر بھی آئی ہے، ڈی سی انتظامیہ موجود تھی، تو آگے کا مرحلہ جو ہے وہ زیادہ چیلنجنگ ہے، تکلیف دہ، اور ہم امید کرتے ہیں ہم اپنی بھی اس میں پوری ایفرٹ جان ڈالیں گے،
ہم بھی جو لسٹ ہمیں ملے گی یہ اس وقت تو صرف وہ فوری طور پہ ریلیف دینے والی چیز ہے، لیکن جو آگے وہ پرماننٹ حل ہم انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کتنے ٹائم تک یہ ریکور ہو جائے گا؟ کیونکہ حالات، آپ کا یہ کام ہے، آپ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، آپ کی پوری ٹیم ہے وہ اس چیز کو ڈیل کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ جو تباہی ہے یہ کلومیٹرز میں ہے، اور اس میں اس ایریے میں جتنے بھی گھر آ رہے ہیں، جتنے بھی بزنسز ہیں، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. کتنا ایک ٹائم لے سکتا ہے یہ ریکور ہونے میں؟ کیونکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو ریسکیو چھوڑ کے صرف ریلیف پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ریسکیو جو ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں ریسکیو کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن جس لیول کی تباہی ہے یہ یاد رکھیں کہ گاڑیاں جو ہے وہ کاغذ کی طرح بہہ گئی ہیں. ایسا ہی ہے. RCC مکان جو ہے وہ کاغذ کی طرح بہہ گئے. بڑے بڑے پتھر، مڈ جو ہے 6-6 فٹ مڈ کی جو مٹی اس کے ساتھ آئی ہے، لکڑی آئی ہے بڑی بڑی. تو اس میں ڈیڈ باڈیز کو ڈھونڈنا، یعنی جو گاؤں والوں نے ڈھونڈی وغیرہ، بڑا مشکل کام تھا. ابھی بھی وہ لگے ہوئے، آرمڈ فورسز بھی لگی ہوئی، یہاں DC ایڈمنسٹریشن بھی لگی ہوئی. اصل چیز یہی ہے کہ اس میں کتنا وقت لگتا. لوگ تگڑے، یہ لوگ اپنے پیر پہ کھڑا ہونا جانتے ہیں، غیرت مند لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں نا، ابھی بھی میں نے بہت کام کیا ہے، میرا اس میں بڑا تجربہ ہے. جس طرح آس پڑوس کے گاؤں یہاں موجود ہیں ان کی پشت پناہی پہ، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ساتھ ہمیں انتظامیہ بھی نظر آئی ہے ان کی پشت پر، تو انشاءاللہ یہ جلد ریکور کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پورا پاکستان یہاں پہ اکٹھا ہے، آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ کیا جذبہ ہے اپنے بھائیوں کے لیے، متاثرین کے لیے جو کہ سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے. کیا کہنا چاہیں گے کہ ابھی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے یہاں پہ؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا، ایک تو پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک حصے میں درد ہوتا ہے، پورا پاکستان پہنچتا ہے مرہم لگانے کے لیے. وہ ہم نے کشمیر کے زلزلے میں دیکھا، ہم نے سندھ کے 2009-10 کے سیلاب میں دیکھا، پھر 2022 کے سیلاب میں دیکھا، کرونا میں ہم نے دیکھا کیسے جو ہے وہ کمزور طبقے کی، دیہڑی دار طبقے کی مدد کی گئی پورے ملک میں. تو آج یہاں پورا ملک پہنچا ہوا ہے، اور ان کو یہ بتانے کے لیے آپ اکیلے نہیں ہیں. اور لہٰذا پاکستان اس وقت مین چیز یہ ہے کہ یہ مرحلہ جو گزرنا ہے، اس کے بعد ان کی معیشت کا، ان کے مکانات کا، اس کا ہم نے سوچنا کہ کیا کیا جائے. فکسڈ بھی جو اس وقت فوری انسٹنٹ ریلیف تو ہم لائیں، لیکن ہم آگے کا مرحلہ بھی سوچ رہے ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. بھائی گھر کتنا، کب گرا، کیسے یہ واقعہ پیش آیا، مجھے تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں گے؟ اور ابھی کب سے یہ جاری ہے، آپ لوگ یہ اپنی مدد آپ کے؟ یہ تو جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن سیلاب آیا. پہلے بارش ہو رہی تھی، بارش کے بعد یہ ندی میں پانی آ گیا، پھر سیلاب آ گھر میں گیا. موجود تھے؟ ہم گھر میں موجود تھے، سارے افراد گھر میں موجود تھے، باقی کو میں نے نکال دیا. اسی طرف ایک چھوٹا گیٹ تھا، اس راستے پہ نکال دیا. ادھر اللہ کا کرم تو نہیں ہوا؟ نہیں، ایک بندہ وفات پا گیا تھا، وہ مل گیا تھا، ان کی لاش ملا تھا ہمیں، فیملی کے؟ ہماری فیملی کے. تو ان کو ہم نے دفنایا. باقی اللہ کا کرم ہے، سب بچ گیا ہے. گھر تو چلا گیا ہے، لیکن بندے جو ہے وہ سارے اللہ کے کرم سے محفوظ ہے. اچھا، بندے محفوظ ہیں، گھر چلا گیا ہے. ابھی مجھے یہ سننے میں آیا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ہماری افواج بھی کھڑی ہوئی ہے، 112 بھی ہے، مشینری بھی لگی ہوئی ہے. یہ آپ کے ساتھ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگ آ کے آپ کو نہ تنگ کریں. ہمارے بھائی نے ابھی بتایا کہ ہم لوگ یہاں پہ صرف اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کو تشویش ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ شاید کوئی ڈیڈ باڈی ہوگی یا کوئی نیچے دفن ہے یہاں پہ. نہیں، کوئی ڈیڈ باڈی اس میں نہیں ہے. یہ گھر تھا ہمارا، اس میں سارے کاغذات وغیرہ جو ڈاکومنٹس تھے یا جو بھی سامان وغیرہ تھا وہ سب کچھ ادھر ہی نیچے پڑا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے کل انہوں نے 2-3 دفعہ آ کے ادھر ان کا سروے کیا، ان کا کیمروں کے ذریعے چیک اپ کیا. بار بار ہمیں بتایا کہ ہم یہ کر دیں. ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے اب تو کریں گے، لیکن مثال کے وہ بڑے لوڈر پہ جب آپ یہ اٹھا دیں گے تو سب کچھ ویسا ہی بکھرا پڑا ہوا ہے، لیکن جو کچھ بھی باقی ہے وہ بھی چلا جائے گا. تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم خود کریں گے، تھوڑے طریقے سے جو چیز بچ جاتا ہے ان کو بچائیں گے. تو انہوں نے 3-4 دفعہ آ کے ہمیں بتایا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، آپ کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں. ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، خوش ہیں ان کی طرف سے؟ خوش ہیں، بالکل خوش ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کے لیے کھڑے ہیں. ہم سب افراد، ہم لوگ خود یہاں پہ آپ کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بتا سکیں دنیا کو کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے نا. اب ہم لوگ جب یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ
तमाम अफराद, चाहे वो सूबाई हुकूमत के लोग हैं, सब चाहे वो रेस्क्यू आगे 1112 पहुंच है, चाहे वो साथ के गांव के लोग हैं, बिल्कुल। चाहे वो नीचे बुनेर के लोग हैं, चाहे वो मालाकंड के किसी आगे पीछे के हैं, सवाद से लोग हैं, कहीं से भी हैं, सवाबी के लोग हमें मिले, यहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है, कराची हम से भी आपके लोग साथ आए हैं थे, जी। आज कराची वाले भी कराची देख वाले लिए भी इधर। हैं यहाँ जी। पे जी, बिल्कुल, तो वो भी आए हैं। ये बताएं जी, कोई कमी पेशी रही हो, कोई नहीं। ऐसी चीज जो आपको जरूरत हो, यहाँ पे दरकार हो और नहीं मिल रही हो और जिसकी आपको जरूरत है? नहीं, अल्लाह का करम है, अभी तक तो सब कुछ ठीक है। ये है। जो गांव वाले हैं सारे अपनी परेशानियों में है, और बाकी जो था ये अल्लाह की तरफ से था, किसी ठीक है। के बस की बात नहीं थी। ऐसा ही है, तो रिलीफ का जो काम चल रहा है, रिलीफ क्योंकि का जो काम चल रहा है बिल्कुल अच्छे मेडिकल तरीके कैंप्स यहाँ पे लगे हुए से, हैं। मेडिकल कैंप्स लगे हुए, खुराक वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। ये रोड नीचे अब आ गए, जब सारा बिखरा पड़ा हुआ था, जी। इसमें ये पत्थर पड़े थे, बिल्कुल, वो आर्मी क्लियर वाले- किया है ना, वो आर्मी वालों ने और हमने दूसरे वो दिन मशीनरी क्लियर किए जाती थे। वो हुई भी मशीन देखी है कि वो बड़ी सारी बड़ी अफवाजें मशीन पाकिस्तान की तरफ से आई है। कल भी इस जगह पे थी, आज भी थी, हाँ। कोई मसला नहीं है किसी की तरफ से। अच्छा ठीक है, रेस्क्यू 1112 अपना काम बेहतर कर रहा है, बिल्कुल कर ठीक रहा है, यहाँ पे जी। आपकी हेल्प की है, यहाँ पे लोगों की हेल्प की है। कल यूएसआर वाले भी आए थे, वो भी हमें 2-3 दफ़ा उन्होंने बताया कि हम ये करते हैं, ये कचरा उठा के देखते हैं। तो हमने उनको बताया कि भाई मेहरबानी आपकी ये होगी, अगर हम खुद ये उठाएंगे तो अगर जो कागजात वगैरह पासपोर्ट हमारे भाइयों के इन पे वीज़े लगे हुए, बच्चों के स्कूल के कागजात, अल्लाह करे जी जो आपको कुछ भी है, आपके सब जो इधर इम्पोर्टेंट ही- डॉक्यूमेंट्स हैं, खास तौर पे सिर्फ पासपोर्ट, उसी आईडी डॉक्यूमेंट्स कार्ड, के खातिर हम जी। ये ढूंढ रहे हैं। बाकी मिसाल के तौर अल्लाह पे करे कि वो मिल जाएं, वो सलामत क्या हो, होगा वो भय इसमें? ना, वो सलामत हो, हर चीज़ आपकी जो है वो सलामत रहे, लोग हिफ्ज़ व अमान में रहें अल्लाह ताला के। और अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम ये है कि जी। हम सब महफूज है। बिल्कुल, एक बंदा बिल्कुल तो जी, चला बिल्कुल। गया है, लेकिन क्या करे, आपके करीबी थे वो? बिल्कुल, हमारी भाभी थी वो। ओह, अच्छा। तो उसके बदले इस सारे गांव में बहुत सारे लोग चले गए, तकरीबन बिल्कुल 80 ऐसा ही है बंदे वफात पा गए। तो हम हमारे पे अल्लाह का बहुत करम है, तकरीबन 20-22 बंदे जिंदा निकले यहाँ इंशाल्लाह से, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह। हम सब आपके साथ हैं जी। हम यहाँ पे हैं इसलिए, ये हमारे भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब इसीलिए खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ये भाई हमारे मौजूद हैं, भाई सैलाब की जद में आए और ज़ख्मी भी हुए। इनसे पूरी दास्तान जानेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे ये बचे और बाकी घर वगैरह की क्या सूरत हाल है। हमने कुछ नहीं पूछा, हम आके भाई के साथ बैठे हैं, भाई ने कहा आएँ आप बैठ जाएं, तो इनसे सुनते हैं, आपको भी बताते हैं भाई क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? खैरियत ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। भाई बचत हो गई है, किस हद तक हुई है, ज़ख्मी किस हद तक हुए हैं और कैसे बचे? ये तो बस अल्लाह पाक जिसको बचाता है ना, जी, जिसका रिज़्क है दुनिया में तो वो बच जाता है। किसी ने और बचा जो- लिया? नहीं, अल्लाह ताला ने अल्लाह खुद ताला अपने ने खुद हिसाब से बचा बचा लिया। लिया। ठीक है, वो दूर तक लेके गया, फिर उधर एक जगह में जमा हो गया कचरा, तो उसी में हम लोग फंस गया। तो मिट्टी पत्थर वगैरह ये पीछे आया, यहाँ तक डूब गया उसमें, सिर्फ सर ऊपर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी कम हो गया, फिर छोटा बच्चा था हमारा, बह गए थे? बह गए थे उसमें। तो चचा जद भाई का बेटा आया, उसको मैं आवाज़ दिया, फिर अपना बेटा आया, घर का भाई आया, वो सब जमा हो के हमसे वो पत्थर मत्थर उठाया, फिर हमको लेके गया इधर। अच्छा मुझे ये बताएंगे भाई, मैंने देखा यहाँ पे सुना बहुत सारे लोग हैं जिनके पूरे पूरे घर तबाह हो गए हैं, उनके घर बह गए हैं, उनके बहन भाई बह गए हैं। अभी मैंने एक ऐसी दास्तान सुनी है एक भाई की कि घर के 23 अफराद जो हैं वो चले गए, वालदैन भी चले गए, ठीक है। आपके घर पे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बचत हो गई? हमारा एक फैमिली का एक हमारा भाभी था, वो फौत हो गया। बाकी बच्चे माँ वगैरह सब जो है अल्लाह ताला ने बचाए, वो निकल गए थे उस टाइम में। और जो फैमिली आप बता रही है, मेरा चचा का घर है, और ये जिसमें 16-17 आदमी बह गए, ये हमारा चचा, हम सेम टू सेम दोनों घर करीब में थे। तो उसका कुछ लोग जो जिसका किस्मत था बच गया, और जिसका बदकिस्मती था उसका रिज़्क दुनिया पे नहीं था, तो वो बह गए उसमें। तो फ़िलहाल घर का तो कुछ मसला नहीं है, हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ तो नुकसान होना था, वो तो हो गया। और हमारा चचा का जो घर है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और उनको बहुत अफसोस है, सब पे अफसोस है। मगर कोई घर ऐसा है कि उसके 10 अफराद 8 अफराद 6 अफराद वो चले गए हैं। हम तो खुद तकरीबन 30-35 मिनट से देख रहे थे इसको, खुद खड़े थे उधर घर के सामने खड़े थे हम लोग, भाई भी था एक और छोटे बच्चे भी थे, वो पानी को देख रहे थे। और नीचे बहुत सतह उसका नीचे था। अच्छा ठीक है।
ऑटोमेटिकली 2 मिनट के बीच में नहीं गुजरे थे कि अचानक एक आवाज़ हमने सुनी और ये ज़मीन थोड़ा हिल गया ऐसा, और सब कुछ जो है फिर कुछ नहीं देखा, सिर्फ पानी था। वो पानी में कभी नीचे पूरा बदन डूब जाता, कभी उठ जाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा एक तरफ में लेके किया तो उधर ही सोच जो था सब कुछ ठीक था। बीच में जो पूरा बदन पानी में गया उस टाइम नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि बस ख़त्म हो गया। बस आखिर में अल्लाह पाक ने अपने करम से हमको एक दरख्त के साथ जोड़ दिया और उधर रुक गया सब कुछ। वो अल्लाह ताला की मदद आई आपको, दरख्त के ज़रिए आई, बेशक वो उधर था। बिल्कुल अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से बचाया, उसमें बचाने का या कोई रुकने का कोई तरीका नहीं था। बस अल्लाह ताला जिसको बचाता है तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उधर हम रुक गया और बच गया। ठीक है, अभी जो इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इक़दामात कर रही है हुकूमत, कर रही है, 1112 नज़र आ रही है, अफ़वाज पाकिस्तान है, आप लोगों की शाना बशाना यहाँ पे मौजूद है, कैंप्स लगाए हुए, मुतमईन हैं आप इससे? हम लोग मुतमईन हैं, मगर बाज़ लोग जो है ना वो इधर हमारे गांव का नहीं है, वो दूसरे गाँव से आता है। जो राशन लोग लेके आता है वो रोड में उसको पकड़ के लेके जाता है, ये नाजायज़ करता है। कसम खुदा की अगर पूरा दुनिया हमको दे दे, हमारा एक बाप भी नहीं है, हमारा चाचा के 17 आदमी नहीं है, हम पैसे के साथ क्या करेगा, हम खाने पीने के साथ क्या करेगा। तो अफसोस इस बात का है कि किसी के दिल में एहसास नहीं है कि ये अल्लाह ताला आज मेरे पे है, कल दूसरे पे भी हो सकता है। मगर जो लोग ये कर रहे हैं कि उधर से आते वो राशन पकड़ते या कोई सामान पकड़ते और घर लेके जाते, वो मुस्तहिक नहीं है, तो कल अल्लाह ये उसके ऊपर भी ला सकता है। उसके दिल में बिल्कुल एहसास नहीं है कि यार इन लोगों के ऊपर ये तकलीफ़ है। और उधर एक गाड़ी वाला है, तंजीम वाला, 2 ट्रक लेके आए, 20,000 रुपये का एक राशन था। हमको बोला भाई एक आदमी आज, मैं बोला कभी मैं लाइन में नहीं खड़ा होगा, कभी मैं राशन का हाथ नहीं लगाएगा। अगर आपको देना है उधर स्टोर में रख दो, और जब हम फारिग हो जाएगा जो आदमी मुस्तहिक है उसको हम दे देंगे। जो जिस क्योंकि आपको पता है ना कि कौन है मुस्तहिक हैं, यहाँ पे लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है। हमारे दिल के ऊपर जितना तकलीफ़ है ये सारे लोगों का तकलीफ़, हमारा घर और दूसरा घर हमारे गांव का, हम सब एक है, वो सब हमको मालूम है। हमारा गांव वाले ऐसा नहीं है कि वो खुद जो है ना नुकसान करते हैं या राशन पकड़ के भाग जाते हैं कुछ, ये दूसरे गाँवों से आते हैं, और उसका कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है। उन लोगों को खुद चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि ये आज इधर आया, कल दूसरे गांव भी आ सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकते हैं। तो ये बाहर का जो लोग आता है और नुकसान करता है और चोरी करता है, ये इन लोगों को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये इस पर कुछ नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं मिलता है। जो चीज़ अल्लाह देता है वो इंसान नहीं दे सकते, वो तंजीम नहीं दे सकते, और जो नसीब में होता है वो मिल के रहता है, वो कहीं से भी मिलता है। बिल्कुल मिल के रहता है। तो ये हम दरख्वास्त करते हैं कि ये मसला ये लोग बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा ये कि इधर ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में बिजली का बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दूसरा रोडों का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं, पाक आर्मी से भी दरख्वास्त करते हैं कि इसका स्टेप बाय स्टेप कुछ तरतीब बना ले कि इन लोगों का तकलीफ़ ज़्यादा हो जाता है। जो ज़िंदा है उनको तकलीफ़ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है, दूसरा कोई सहूलत भी नहीं है, कपड़े भी लोगों के नहीं धो सकते, क्योंकि जो पैप वगैरह कुएँ वगैरह वो सब तो लेके गए, कुछ तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कम अज़ कम ये जल्दी हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी पाक आर्मी की भी और लोकल गवर्नमेंट की या सूबाई हुकूमत की या वफाकी हुकूमत की, सबसे हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि हमको बिजली का सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, वो कर ले। और दूसरा है कि हमारे इधर सिग्नल नहीं है, राबिते नहीं होते हैं, वो सिग्नल का कुछ तरीका बन जाए तो मेहरबानी होगी इन लोगों की। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, भाई को आपने सुना, भाई सैलाब की ज़द में आए। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो सैलाब की ज़द में आए, उनके घर बह गए, उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। उसके साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान तो जानी नुकसान होता है। हमने जब भाई की बातें सुनी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। अगर हमें ये देखा जाए कि आप किसी का हक़ नहीं मार सकते, ठीक है, आप किसी का हक़ गज़ब नहीं कर सकते। अगर आप किसी का हक़ गज़ब करेंगे तो कल को वो आपके पास से निकल जाएगा। भाई ने बहुत प्यारी बात की कि जो हक़दार है उसको हक़ मिलना चाहिए, और अगर देखा जाए जो इमदाद आ रही है वो सही हाथों में पहुंचनी चाहिए। जो अफराद यहाँ पे इमदाद पहुंचा रहे हैं, जो भेज रहे हैं, वो ये पता करें कि कौन से ख़ानदान हैं, कौन से लोग हैं कि जिनके लोग ज़ख्मी हुए, जिनके लोग चले गए, जिनके घर तबाह हो गए, उन तक वो इमदाद पहुंचे। कौन लोग हैं जिनके पास छतें नहीं हैं, कौन लोग हैं जो फाके कर रहे हैं लेकिन वो खुददार हैं,
وہ کسی سے مانگ نہیں رہے. وہ اس لیے نہیں مانگ رہے کیونکہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو, وہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی سے جا کر لے لیں یا مانگ لیں. بھائی نے بھی یہی بتایا, ہم نے کہا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, آپ گودام میں رکھ دیں, ادھر سٹور میں رکھ دیں, ہم نے جب چاہیے ہوگا, ہمیں ضرورت ہوگی, ہم اٹھا کر لے لیں گے. اس طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ابھی یہاں پر نہیں ہیں. ہم یہاں پہ موجود ہیں لیکن یہاں پہ سگنلز نہیں ہیں, یہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, یہاں پہ ابھی ایکسیس نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ کام جاری ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے جو روڈ بالکل موجود نہیں تھا, اب اس روڈ سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں, چل کے آئے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی جو سیلف سفیشینٹ تھے, جو اپنا کام خود کرتے تھے, جو کاروبار چلاتے تھے, کچھ لوگ باغات تھے ان کے پاس آڑو کے باغ تھے, ان کے پاس سیب کے باغ تھے, ان کے پاس اور بہت ساری چیزیں تھیں, کھیتی باڑی تھی, تو وہ اپنا کام کیسے کرتے تھے, وہ اپنا نظام کیسے چلاتے تھے. تو اب ان کا پورا گھر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ, وہ انحصار کس پہ کر رہا ہے, حکومت پہ کر رہا ہے, ان لوگوں پہ کر رہا ہے جو نیچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے. صرف یہ نہیں, ان کے بچوں کو سیٹل کرنا ہے, ان کو گھر بنا کر دینا ہے, پھر ان کے لیے اور بہت ساری ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی جو ہمارے لیے شاید مشکل ہو لیکن ہمیں کرنی ہے. ہم نے حکومت کو بھی زور دینا ہے, ہم نے حکومت کو بھی کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو فنڈز ریلیز کیے ہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ وہ فنڈز کہاں جا رہے ہیں, ان تک پہنچ بھی رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. CNW کام کر رہی ہے, وہ کیسے کام کر رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. ساتھ میں یہ دیکھنا ہے کہ واٹر اینڈ سینیٹری جو ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے, وہ یہاں پہ پانی صاف پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی. کیا یہ لوگ فاقے کریں گے, ان لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہوگا, ان لوگوں کو کسی متبادل سیف جگہ پہ محفوظ مقام پہ پہنچایا جائے گا یا نہیں پہنچایا جائے گا. ناظرین, بے انتہا سوالات اٹھتے ہیں, ان کے جوابات ابھی تک کوسچن مارک کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں, لیکن وہ جو سوالیہ نشان ہے اس کا جواب آئے گا, انشاءاللہ آئے گا, کیونکہ یہاں پہ ہمیں جو دیکھنے کو ملا وہ ایک اتحاد اور اتفاق کی, اگر آپ کہہ لیں مثال, وہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ یہاں پہ یہ تمام افراد ساتھ والے گاؤں کے, مجھے ثوابی کے لوگ ملے, مجھے کراچی کے لوگ ملے, مجھے آس پاس کے لوگ ملے جو یہاں پہ ان کی مدد کے لیے موجود ہیں. ریسکیو 1122, افواج پاکستان اور کیمپس لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ مختلف آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے, جو ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.